میں ہسپتال میں ایک نرس تھی۔ ایک دن ہاسپٹل میں ایک نوجوان مریض داخل ہوا۔ وہ اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ لڑکے کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ جب آیا اس وقت ڈیوٹی پر میں تھی۔ اسے میں نے ہی اٹینڈ کیا، اس لیے اس روم میں میری ڈیوٹی لگ گئی، مگر وہ لڑکا تو جان کا عذاب بن گیا۔ میں جب اسے ڈوز لگانے جاتی تو مجھے غلط نگاہ سے دیکھتا۔ میں نے اسے برا بھلا کہا تو کہنے لگا، بہت غرور ہے نا تمہیں اپنے حسن پر، اب دیکھنا۔ ایک دن میں ہاسپٹل سے نکلی تو وہیں سڑک کنارے میرے سامنے اچانک ایک بائک آ کر رکی، اور پھر میری چیخیں ہوا میں بلند ہونے لگی۔ میں جب جوان ہوئی تو سب کہتے تھے کہ حسن کی دیوی عالیہ پر مہربان ہے، مگر میں کسی کو کیا بتاتی کہ میری خوبصورتی نے مجھے کیا دن دکھائے تھے، اور میں کس کس عذاب سے گزری تھی۔ اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں تھا، بلکہ میری بد نصیبی نے تو میرا پیچھا آخر تک نہیں چھوڑا۔ اب میں یہی سوچتی ہوں اور روتی ہوں کہ کاش میں کبھی وہ کام نہ کرتی تو شاید میری زندگی میں کچھ سکون ہوتا، مگر جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا ہی کب ہے۔ میری کہانی بہت عجیب تھی، اتنی کہ جو سنتا وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتا رہ جاتا۔ میرا نام عالیہ ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اور میری اماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور میرا پیٹ پال رہی تھی۔ اماں بتاتی تھی کہ جب تک ابا زندہ تھے ہم اپنے گاؤں والے گھر میں رہتے تھے، مگر جب ابا کا انتقال ہوا تو ابا کے بھائی نے مجھے اور اماں کو گھر سے نکال کر وہاں قبضہ کر لیا۔ میری اماں کی ایک کزن شہر میں رہتی تھی اور کچھ امیر لوگوں کے ہاں کام کرتی تھی۔ اماں نے اس سے بات کی تو اس نے اماں کو بھی 2 جگہ کام پر لگوا دیا۔ اس طرح اماں مجھے لے کر شہر آ گئی۔ اماں کو 2 بنگلوں میں کام مل گیا تھا، مگر رہنے کو جگہ نہیں ملی تھی، اس لیے اماں شروع میں اپنی خالہ زاد بہن لبنہ کے ساتھ رہنے لگی، جس نے اماں کو یہ کام لگوایا تھا۔ لبنہ خالہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور وہ بیوہ تھی۔ ان کی دونوں بیٹیاں بڑی تھی مگر پڑھی نہیں تھی، تو ان میں سے ایک ماں کے ساتھ کام پر جاتی اور دوسری گھر پر رکتی تھی۔ خالہ کا بیٹا 7 سال کا تھا اور وہ اسکول جاتا تھا۔ جب اماں شہر آئی اس وقت میں 10 سال کی تھی۔ وہ مجھے لبنہ خالہ کی بڑی بیٹی کے پاس چھوڑ کر خود کام پر چلی جاتی اور شام کو واپس آیا کرتی تھی۔ میں گاؤں کے اسکول میں پڑھتی تھی، مگر جب سے ہم شہر آئے تھے میں گھر میں ہی رہتی تھی۔ اماں کہتی تھی کہ کچھ پیسے جمع ہو جائیں اور یہاں کے راستوں سے تھوڑی واقفیت ہو جائے تو تجھے اسکول میں ڈال دوں گی۔ اور پھر 3 مہینوں بعد اماں کو جب نئے بنگلے میں کام ملا تو وہیں رہائش کا انتظام بھی ہو گیا، کیونکہ وہاں اماں کو صبح سے رات تک کام سنبھالنے تھے، اس لیے وہاں مالکن نے سرونٹ کوارٹر میں ہمیں کمرہ دے دیا، جہاں 2-3 کمرے اور تھے، اور بنگلے کے مستقل ملازمین وہیں رہتے تھے۔ یہ بنگلہ جس کا تھا وہ شہر کے مشہور بزنس مین تھے، اور ان کی بیوی کو کچن سنبھالنے کے لیے ایسی ملازمہ کی ضرورت تھی جو صفائی کے ساتھ ساتھ باقی کام کرتی ہو۔ اماں نے مالکن کی توقع کے مطابق کام کر دکھایا تو انہوں نے اماں کو نوکری دے دی۔ مفت رہائش کے ساتھ کھانا پینا بھی ملتا تھا، اور اماں کی تنخواہ بھی اچھی خاصی تھی۔ مالکن نے ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ تمام ملازمین کا کھانا ایک ساتھ الگ بنتا تھا، مگر وہ جو چاہیں بنا سکتے تھے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ ہمارے علاوہ 3 کمروں میں ملازم اپنی فیملی سمیت رہتے تھے، اور ایک دن سب کی مرضی اور اپنا پسند کا کھانا اماں بنا لیا کرتی تھی۔ اس طرح یہاں آنے کے بعد بہت سکون تھا، بس مسئلہ تھا تو میری پڑھائی کا۔ ایک دن اماں نے مالکن سے بات کی کہ میری بیٹی پڑھنے میں بہت اچھی ہے اور میں اسے پڑھانا چاہتی ہوں۔ مالکن یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ اماں نے اپنی بچی کو اسکول بھیجنے کی بات کی۔ انہوں نے اپنے چوکیدار سے کہا کہ جس اسکول تمہارے بچے جاتے ہیں اس اسکول عالیہ کو بھی بھیج دیا کرو، اور سب تعلیم کا خرچہ بھی مالکن ہی دیتی تھی۔ اماں ان کو بہت دعائیں دیتی، کیونکہ ایسے بڑے دل والے لوگ ہر جگہ نہیں ملتے۔
ورنہ میرے سگے چچا نے جیسے ہمیں گھر سے نکالا تھا وہ بھی تو ایک مثال ہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ہمیں ہمدانی صاحب کے اس بنگلے میں رہتے ہوئے 4 سال گزر گئے تھے۔ اماں اب تک باورچی خانے کا سارا کام دیکھتی تھی، بلکہ اب تو وہ کھانے بنانے میں اتنی ماہر ہو چکی تھی کہ مالکن کے ایک اشارے پر ہر طرح کا کھانا تیار کر لیتی، یہاں تک کہ چھوٹی موٹی پارٹیز اس کے لیے بھی اماں ہی کھانا تیار کرتی تھی۔ میں 15 سال کی ہو گئی تھی اور میٹرک مکمل ہونے میں 1 سال باقی تھا۔ اسکول میں اور گھر میں سب کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور کہیں سے بھی ایک غریب ملازمہ کی بیٹی نہیں لگتی، مگر مجھے فخر تھا کہ میری اماں نے مجھے اتنی محنت سے روزی کما کر پالا تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی اماں کو اکیلا نہیں چھوڑا اور مسز ہمدانی کی شکل میں ہمیں ایک بہترین مددگار عطا فرما دیا۔ اگر وہ نہ ہوتی تو شاید ہماری زندگی اتنی اچھی نہ ہوتی۔ جب میرا میٹرک مکمل ہوا تو میں نے اماں کے کہنے پر نرسنگ کالج میں داخلہ لے لیا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں میڈیکل فیلڈ میں جاؤں اور نرس بن جانے پر جاب کر لوں، پھر اماں یہ نوکری چھوڑ دے گی، کیونکہ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے تھے اماں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی اپنی ماں کو جلد از جلد تمام ذمہ داریوں سے الگ کر دینا چاہتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ اماں بس آرام سے گھر میں رہے اور میں کما کر لاؤں۔ میں اسی مقصد کے تحت پڑھ رہی تھی، مگر نرسنگ کے تیسرے سال میں میری زندگی کا پہلا جھٹکا مجھے لگا۔ وہ میری ماں کی دائمی جدائی تھی۔ اماں ایک دن کچن میں کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر گئی، اور پھر اماں کو کبھی ہوش ہی نہ آیا۔ چوکیدار اور اس کی بیوی اماں کو ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اچانک شدید ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھ پر یہ خبر قیامت سے کم نہ تھی۔ پہلے جب ابا گئے تھے تب میں 10 سال کی تھی اور زمانے کے گرم سرد کو نہیں سمجھتی تھی، اور پھر اماں نے اپنی محبت کے سائے تلے مجھے چھپا کے پروان چڑھایا تو کبھی کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ لیکن اب تو مجھے ہر اچھی بری چیز کا علم تھا۔ میں جانتی تھی کہ زمانہ ایک اکیلی لڑکی کو سکون سے جینے نہیں دیتا، اور میرا تو اماں کے سوا دنیا میں کوئی تھا بھی نہیں۔ ان کے جانے کے بعد سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اماں کو فوت ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ ایک دن مالکن نے مجھے بلایا اور پوچھنے لگی کہ اب کیا ارادہ ہے، تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے ہاسٹل میں شفٹ ہونا ہے اور اپنی تعلیم مکمل ہوتے ہی میں جاب کر لوں گی اور مزید آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ مالکن میری باتیں بڑے غور سے سنتی جا رہی تھی اور پھر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، تمہاری ماں نے بہت ایمانداری سے ہماری خدمت کی ہے، تو اتنا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی بیٹی کا خیال رکھیں، مگر میری ایک شرط ہے۔ شرط کی بات سن کر میں پریشان ہوگی کہ جانے مالکن کیا شرط رکھ دیں، جو میں پوری نہ کر سکی تو کیا ہوگا۔ پھر بھی میں نے ان سے کہہ دیا کہ بتائیں کیا شرط ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1.5 سال میں تمہیں ہاسٹل میں رہنے اور تعلیم پوری کرنے کا پورا خرچہ ہر ماہ دیتی رہوں گی، جو تم ہر ماہ کی یکم کو آ کر مجھ سے لے جایا کرنا، اور شرط یہ ہے کہ تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں گی۔ شرط سن کر میری جان میں جان آئی اور میں سمجھ گئی کہ وہ چاہتی ہیں میں اپنے گھر کی ہو جاؤں تاکہ اکیلی نہ رہوں، اور میں جانتی تھی کہ مالکن بہت ہی اچھی خاتون ہے۔ اس وجہ سے میں نے ان کی شرط مان لی اور وعدہ کیا کہ ایسا ہی کروں گی۔ آپ جہاں بہتر سمجھیں گی میں شادی کر لوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگ گئی اور میں ہاسٹل میں جانے کی تیاری کرنے لگ گئی۔ انہوں نے میرے کالج کے ہاسٹل میں ہی میری 6 ماہ کی ایڈوانس فیس جمع کروا دی اور ہر مہینے مجھے خرچہ لینے کے لیے آنے کا کہا، اور میں ان سے اجازت لے کر ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ ہاسٹل آنے کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ اپنی تعلیم کی طرف کر دی، کسی سے دوستی وغیرہ نہیں رکھی، بس سب سے سلام دعا تھی۔ پڑھنے میں بچپن سے ہی میں بہت اچھی تھی اور اب بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اپنی ہر کامیابی پر مجھے اماں بہت زیادہ یاد آتی تھی تو مجھے بہت زیادہ رونا آتا۔ ہاسٹل میں میری ایک روم میٹ تھی جس کا نام الشبہ تھا۔ وہ مڈل کلاس گھرانے سے تھی
اور اکثر مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بارے میں مجھے بہت کچھ بتایا تھا۔ اس کا تعلق کسی گاؤں سے تھا، اس لیے یہاں ہاسٹل میں رہ کر نرسنگ کی تعلیم اور ٹریننگ لے رہی تھی۔ الشبا بڑی زندہ دل لڑکی تھی۔ اس کے ابا کی گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور گھر میں اماں ابا کے علاوہ بھائی اور بھابھی رہتے تھے۔ وہ بتاتی تھی کہ اس کی بھابھی بہت تیز عورت تھی اور اسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ نرس بن کر جاب کرے تو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ ہی رکھ لے گی شہر میں۔ اسی لیے اس نے بھی بہت محنت کی تھی۔ مجھے وہ اپنی سی لگتی، مگر اس کے باوجود میں اس سے زیادہ گھلتی ملتی نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود وہ میرا بہت خیال رکھتی اور مجھ سے پوچھتی رہتی تھی کہ میں کون ہوں، کہاں سے ہوں۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں رو رہی تھی تو وہ بھی رونے لگ گئی، اور پھر اس نے اپنے اور میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی کہ زندگی میں خود کو اکیلا نہیں سمجھنا، آج سے ہم دونوں بہنیں ہیں۔ اور پھر ہم دونوں ہر جگہ ساتھ دکھائی دیتی تھی۔ کمرہ ہمارا ویسے ہی ایک تھا۔ الشبا سے دوستی کے بعد میرا اکیلا پن ختم ہو گیا تھا۔ اب ہر ماہ جب مالکن سے ملنے جاتی تو الشبا مجھے جلدی واپس آنے کا کہتی، حالانکہ مالکن سے مل کر 2-4 گھنٹوں میں ہی واپس چلی جایا کرتی تھی۔ اور وہ جب ہر 3 ماہ یا 6 ماہ بعد اپنے ماں باپ سے ملنے گاؤں جاتی تو 5-6 دن یا 1 ہفتہ لگا دیتی تھی۔ تب میں بہت زیادہ اداس ہو جاتی۔ جلد ہی ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی اور ہم دونوں کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جاب مل گئی۔ ہم نے سرکاری نوکری کے لیے اپلائی کر دیا تھا۔ جاب کے بعد مالکن سے ملنے گئی تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں تمہاری شادی نہیں کروا دیتی تب تک ملنے آتی رہنا، اور میں نے کچھ جاننے والوں سے تمہارے رشتے کا کہہ دیا ہے۔ میں اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے مالکن کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے اور جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اور دوسری طرف الشبا بھی کسی اچھی ملازمت کے انتظار میں تھی تاکہ یہاں کوئی گھر کرائے پہ لے کر اپنے ماں باپ کو یہاں لے آئے، مگر اس کے ابا نے بھی اس کی شادی کا فیصلہ سنا کر شہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ابا نے کہا کہ ہم رشتے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی اچھا رشتہ ملا تمہاری شادی کر دیں گے، پھر تمہارے شوہر کی مرضی کہ تمہیں نوکری کرنے دے یا روک دے۔ اور الشبا کو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ کیا فائدہ پڑھ لکھ کر نرس بنے اگر شادی کر کے گھر ہی بیٹھنا تھا، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی۔ ہم دونوں ہی اپنے آنے والی زندگی کے فیصلوں کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مگر جو ہوا وہ کسی طرح بھی ہمارے دل و دماغ میں نہیں تھا۔ ایک بڑی قیامت تھی جو مجھ پر ٹوٹی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن ہاسپٹل میں ایک نوجوان مریض داخل ہوا۔ اچھے خاصے امیر لوگ تھے۔ لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ جب آیا اس وقت ڈیوٹی پر میں تھی، اسے میں نے ہی اٹینڈ کیا، اس لیے اس روم میں میری ڈیوٹی لگ گئی، مگر وہ لڑکا تو میری جان کا عذاب بن گیا۔ میں جب اسے ڈوز لگانے جاتی تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، اور ایک دن تو حد ہو گئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے ہاتھ چھڑوا کے اسے برا بھلا کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میں نے الشبا کو ڈوز لگانے کے لیے وہاں بھیجا، مگر اس نے ضد پکڑ لی کہ وہ صرف مجھ سے ڈوز لگوائے گا، اور بات ہاسپٹل کے مالک تک جا پہنچی۔ انہوں نے مجھے آرڈر دیا کہ اپنا کام پورا کریں۔ مجھے مجبوراً اس کے کمرے میں جانا پڑا، مگر میں اکیلی نہیں گئی، اپنے ساتھ الشبا کو لے کر گئی تھی۔ پر وہ تو کوئی بہت ہی سرپھرا آدمی تھا۔ اس نے دوبارہ وہی نازیبا حرکت کی تو میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ میں نے اس کو تھپڑ دے مارا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تھپڑ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ تجھے اپنے حسن پہ بڑا غرور ہے، تجھ جیسی تو میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، 2 ٹکے کی لڑکی۔ پھر 2 دن بعد وہ ڈسچارج ہوا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر جو ہونے والا تھا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
ایک دن میں ہاسپٹل سے نکلی تو وہیں سڑک کنارے میرے سامنے اچانک ایک بائک آ کر رکی اور پھر میری چیخیں ہوا میں بلند ہونے لگی۔ میں نے اسے دیکھا تو نہیں تھا کہ وہ کون تھا، مگر مجھے پورا یقین تھا کہ یہ اسی بد دماغ لڑکے نے میرا چہرہ خراب کروا دیا تھا۔ میں ایک ہفتے تک ICU میں رہی۔ جس ہاسپٹل میں میری جاب تھی، اب وہاں میں ایک وکٹم بن چکی تھی۔ قانونی کارروائی تو ہوئی، مگر وہ پیسے والے لوگ تھے، اس لیے بڑی آسانی سے بچ نکلے، مگر میری ساری زندگی برباد ہو گئی۔ میرا چہرہ خراب ہو گیا تھا، میرے چہرے کی بائیں سائیڈ ساری خراب ہو گئی تھی۔ تعاون کے طور پر میرا علاج کروانے کے لیے ایک موٹی رقم دے دی گئی تھی، جس سے میری پلاسٹک سرجری ہوگی، مگر چہرہ اپنی اصل حالت میں تو نہیں آ سکتا تھا، البتہ تھوڑا بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اس حادثے نے میرے دل و دماغ پر بہت برا اثر ڈالا۔ میری ماں جہاں کام کرتی تھی، اس بنگلے کے مالک حمدانی صاحب نے میرا کیس لڑنے کے لیے اپیل کی اور کچھ عرصہ کیس چلتا رہا، مگر جس نے یہ سب کروایا تھا وہ تو پہلے ہی ملک سے باہر جا چکا تھا، اور ویسے بھی اس کے پکڑے جانے سے میری زندگی اور شکل دوبارہ پہلے جیسی تو نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سب کے دوران میری دوست الشبہ اور مسز حمدانی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں نے دوبارہ جاب سٹارٹ کر دی، مگر مسز حمدانی اب کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ جب اس حادثے کو 6 مہینے گزر گئے تو الشبہ کے ابا نے الشبہ کی شادی کروا دی اور وہ دوسرے شہر چلی گئی۔ وہاں سے اس کے ساتھ میرا رابطہ فون پر تھا، مگر بہت کم، اور پھر الشبہ کی شادی کے 2 ماہ بعد مسز حمدانی نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ مسز حمدانی کے بنگلے میں جو چوکیدار تھا، اس کی بیوی نے اپنے جاننے والوں میں رشتہ کروایا تھا۔ وہ لوگ میرے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں جانتے تھے، بلکہ مجھے دیکھنے بھی آئے تھے، مگر ان کا منہ صرف اور صرف اس لیے بند تھا کیونکہ مسز حمدانی نے ان کے بیٹے کو نوکری دلوانے کا وعدہ کیا اور بھاری جہیز کی بھی بات کی۔ بات صاف ظاہر تھی کہ لالچی قسم کے لوگ تھے، مگر اس دنیا کی تلخ سچائی یہی ہے کہ جہاں پیسہ ہو وہاں ہر عیب چھپ جاتا ہے۔ اس طرح میری شادی رفیق سے ہو گئی۔ رفیق بھی اپنی ماں اور بہنوں جیسا لالچی انسان تھا، مگر مسز حمدانی کی وجہ سے اسے ایک اچھی جاب مل گئی تھی کیونکہ وہ پڑھا لکھا تھا، مگر ایسی تعلیم بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تربیت میں ہی لالچ اور خود غرضی چھپی ہو۔ میرے سسرال میں میری ساس اور رفیق کے علاوہ میری 3 نندیں تھیں۔ کہنے کو تو وہ رفیق سے چھوٹی تھی، مگر ماں اور بھائی پر ان کا پورا راج تھا، اور میں تو کسی بھی طرح کسی کے لیے بھی اہم نہیں تھی۔ وہ تو بس جہیز سے گھر بھر دیا تھا مالکن نے، اس لیے مجھے برداشت کر کے مجھ پر احسان کیا جا رہا تھا، اور اس احسان کو میری ساس صبح شام مجھے یاد دلاتی تھی۔ میری نندیں تھوڑا بہت پڑھ کر اب رشتوں کے انتظار میں گھر بیٹھی تھی، اور ان کے خیال تھے کہ پڑھ لکھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، بس زمانے کے ساتھ چلنا آنا چاہیے، تب انسان کی پہچان بنتی ہے۔ اس لیے وہ تینوں ہر وقت سر سے پیر تک سجی سوری رہتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ کنواری لڑکیوں کا اس طرح سجنے سورنے رہنا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ آج کے زمانے میں لڑکی جتنا سادہ مزاج اور سلجھی ہو، اتنے اچھے رشتے مل جاتے ہیں۔ مگر میری ساس تو میرے گلے ہی پڑ گئی، کہنے لگی کہ خود کی تو نہ شکل ہے اور نہ عقل، اس لیے میری بیٹیوں سے جلتی ہو۔ اس دن کے بعد سے میں نے ساس کو کچھ نہ کہا، نہ نندوں کو۔ 4 کمروں اور ایک بڑے صحن کے اس گھر میں میری حیثیت تھی ہی کیا۔ میں صبح سے رات تک کام اور صرف کام کرتی تھی۔ صبح کا ناشتہ بنا کر صفائی اور برتن، اور پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری، کھانا بنتے اور کھاتے کب دوپہر بیت جاتی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ ذرا کمر سیدھی کرنے کو لیٹنے اپنے کمرے میں جاتی تو اسی وقت کسی نند کی آواز آ جاتی، کیونکہ وہ لوگ شام کی چائے لازمی پیتے تھے اور ساتھ لازمات کا ہونا لازم تھا۔ اس چکر میں کبھی سموسے تو کبھی کباب یا ایسی کوئی چیز مجھے بنا کر فریز کرنی پڑتی، تاکہ جو حکم ملے وہی نکال کے گرم کروں
اور مہارانیوں کی خدمت میں پیش کروں، اور پھر اس کے بعد رات کے کھانے کا آرڈر مل جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ رفیق کی تنخواہ اتنی زیادہ بھی نہیں تھی کہ اس گھر میں 2 ٹائم کا کھانا الگ بنتا، اور رات کے کھانے میں تو کم سے کم 2 طرح کے سالن بنانا ضروری تھے، اور ساتھ چاول بھی، کیونکہ چھوٹی نند کو رات کے کھانے میں چاول کھانا پسند تھے۔ پھر ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میرے سسر سرکاری افسر تھے، ان کی پینشن بھی آیا کرتی تھی، تبھی تو ان ماں بیٹیوں کے اتنے ٹھاٹھ تھے۔ اور پھر رفیق کی ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں ہی جایا کرتی تھی۔ ان کا بس چلتا تو مجھے بھی نوکری پر دوبارہ بھیج دیتے، مگر وہ تو مسز ہمدانی کی وجہ سے کچھ رعایت ملی ہوئی تھی۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ یہ لوگ جیسے بھی تھے، اب یہی میرے اپنے تھے، اور مجھے ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی تھی۔ میری شادی کو 6 مہینے گزر گئے تھے، لیکن میرے ہاں اولاد کی خوشخبری نہیں تھی۔ میری ساس مجھے اس بات کے بھی تانے دینے لگ گئی۔ اور پھر میری بڑی نند کی شادی پکی ہو گئی، جس کے لیے میرے شوہر نے قرض لیا اور اپنی بہن کو دھوم دھام سے رخصت کیا۔ اب 2 نندیں باقی تھیں، اور میری ساس چاہتی تھی کہ ان کی بھی شادی ایسے ہی دھوم دھام سے کی جائے، مگر اس سے پہلے ہی میری زندگی میں ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ رفیق کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ معذور ہو گیا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی، اور وہ مکمل طور پر 3 مہینے کے لیے بستر پر پڑ گیا۔ اسی دوران گھر میں خرچوں پر بہت ہی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، اور آخرکار تنگ آ کر میں نے ساس سے اجازت لے کر ایک ہسپتال میں دوبارہ نرس کی نوکری کر لی۔ صبح کو کام کر کے میں ہسپتال جاتی، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کر کے جب واپس آتی تو سارے گھر کے کام میرا انتظار کر رہی ہوتے۔ میں ہی کھانا بناتی اور سب کو کھلاتی۔ میری نندیں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، وہ بس ہر وقت ٹی وی یا اپنے موبائل میں بزی رہتی، اور یہی حال میری ساس کا تھا۔ مجھے نوکری اور گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ رفیق کو بھی سنبھالنا پڑتا تھا، اور اس سب سے میں بہت تھک جاتی تھی، مگر میری زندگی میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اوپر سے قرض کی قسط بھی ادا کرنی ہوتی تھی، جو نند کی شادی پر رفیق نے لیا تھا۔ میں نے پھر سوچ سمجھ کر اپنے ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر سے بات کی کہ وہ رفیق کی نکلی ٹانگ لگوا دیں تاکہ وہ اپنی نوکری پر جا سکے۔ وہاں تو اسے کرسی پر بیٹھ کر ہی کام کرنا تھا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اگر نکلی ٹانگ لگ جائے تو میں اپنی تنخواہ سے پیسے کٹواتی رہوں گی، مگر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر میں میری بیوی کو سنبھالنے کی نوکری کر لو تو میں تمہارا یہ کام بالکل فری میں کروا دوں گا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں نے فوراً ہاں کر دی، اور دوسرے دن ڈاکٹر کے گھر چلی گئی۔ ڈاکٹر کی بیوی بیمار تھی، اور مجھے بطور نرس اسے سنبھالنا تھا، مگر مجھے ایک ہفتے میں ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی اور نرس کیوں ڈاکٹر کے گھر نہیں ٹکتی۔ دراصل ڈاکٹر کی بیوی فضیلہ بیگم مزاج کی بہت سخت تھیں۔ وہ نہ صرف کھانا اپنی مرضی کا کھاتی تھی، بلکہ بستر پہ لیٹے لیٹے ان کو اپنے لباس سے لے کر بالوں کی سیٹنگ تک ان کی مرضی کی چاہیے ہوتی تھی، جس میں وہ کسی قسم کی کمی پیشی برداشت نہیں کرتی تھی۔ ان کی خدمت کے لیے 2 لوگ تھے، ایک میں تھی جو ان کی تیمارداری کرتی، ساتھ ان کی میڈیسن کا خیال رکھتی اور ان کو کمرے سے باہر لون تک لے جاتی، اور ایک دوسری ملازمہ تھی جو ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کے کپڑوں اور باقی چیزوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ اس کے ذمے تھا کہ بیگم صاحبہ کو تیار کرے اور ان کے موڈ کے مطابق ہر کام کرے، مگر آہستہ آہستہ بیگم فضیلہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگ گئی۔ مجھے ان کے پاس کام کرتے ہوئے صرف 1 ماہ ہوا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب نے رفیق کی نکلی ٹانگ بھی لگوا دی تھی، اور وہ دوبارہ جاب پر جانے لگا۔ سب کچھ دوبارہ سے اچھا ہونے لگا، مگر ان 5 مہینوں میں اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آ گئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح مجھ سے بدسلوکی نہیں کرتا تھا، بلکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا،
کہ وہ اپنی زندگی کو آباد یا برباد اپنی مرضی سے کر دے۔ ہاں بس یہ رشتے ہی ہوتے ہیں جو اسے ہر حال میں جینے کی ہمت دیتے ہیں۔ مجھے بیگم صاحبہ کے پاس کام کرتے 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر میں ان کے پاس 24 گھنٹے تو نہیں رکتی تھی۔ میری ڈیوٹی تو صبح 8 بجے سے 3 بجے تک تھی، بس اس کے بعد دوسری ملازمہ دیکھتی تھی، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ تو ایک دن مجھ پہ کچھ انکشاف ہوا کہ میری روح لرز گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں ایک شام اپنی نند کے ساتھ بازار گئی۔ میری دوسری نند کی شادی تھی تو اس کے لیے خریداری کرنی تھی، مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کی بیوی بیگم فضیلہ بھی بازار میں کسی عورت کے ساتھ پھر رہی تھی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ ایک تو یہ بازار ایسا نہیں تھا جہاں فضیلہ بیگم جیسے لوگ آتے، دوسرا سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تو بستر پر پڑی تھی۔ پھر میں نے کیسے دیکھ لیا؟ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم رش کی وجہ سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر سارا وقت اور گھر آنے کے بعد بھی میرا ذہن الجھا رہا، مگر میں نے کسی سے بات نہیں کی۔ اور پھر دوسرے دن میں ڈیوٹی گئی تو بیگم فضیلہ کو روز کی طرح بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا تو پھر مجھے اور پریشانی ہونے لگی۔ لیکن میں نے یہی سوچا کہ جو میں نے کل شام دیکھا تھا وہ یقیناً میرا وہم ہی تھا۔ میں سر جھٹک کر کاموں میں مصروف ہو گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے بیگم فضیلہ نے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ میں کرسی پہ بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی، دیکھو عالیہ، میں جانتی ہوں تم نے کل باہر مجھے بازار میں دیکھا تھا، اور مجھے یہ بھی پتا ہے تم پریشان ہو کہ میں وہاں کیسے نظر آئی۔ تو یہی سچ ہے کہ وہ میں ہی تھی۔ میں حیران پریشان تھی، ان کا منہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ڈاکٹر صاحب نے مجھے کسی شادی میں دیکھ کر پسند کیا تھا اور پھر میرے گھر رشتہ بھیج کر مجھ سے شادی کر لی، مگر میں غریب گھر سے تھی اور ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ہاسپٹل کے مالک تھے، اس لیے انہوں نے مجھ پر کئی طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دی۔ میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی تھی، اپنے غریب رشتہ داروں سے مل نہیں سکتی تھی، اور تو اور وہ مجھ پر شک بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں مسلسل ذہنی طور پر بیمار رہنے لگی اور ڈپریشن میں چلی گئی۔ میں نے ہر چیز چھوڑ دی، یہاں تک کہ میں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چھوڑ دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور میرے بیمار ہونے پر مجھے بہترین علاج مہیا کر دیا، میرے لیے ملازم اور نرسیں رکھ دی، مگر مجھے سمجھنے کی زحمت نہیں کی، اور ایسے ہی 2 سال گزر گئے۔ اب کہیں جا کر ان کو کچھ سمجھ آنے لگی ہے، مگر اب میرا دل ان کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میں پچھلے 6 ماہ سے بالکل ٹھیک ہوں، مگر ناٹک کرتی ہوں کہ میں بیمار ہوں تاکہ وہ مجھ سے دور ہی رہیں اور بے شک دوسری شادی کر لیں، مگر جو ہے اب تک وہ تمہارے سامنے ہے۔ کل شام میں اپنی بہن کے ساتھ گئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو ویسے بھی رات دیر سے گھر آتے ہیں۔ میں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی، ان کی ذہنی حالت میں سمجھ رہی تھی۔ میں نے طے کیا کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گی، اور پھر اگلے دن میں نے ان سے بات کی۔ وہ شرمندہ سے نظر آنے لگے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے واقعی ہی بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے جب میں گھر پہنچی تو میری بڑی نند آئی ہوئی تھی اور بہت ہی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور معافی مانگنے لگی کہ بھابھی، ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ میری ساس بھی رونے لگی اور مجھے بتایا کہ میری نند کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ وہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ رفیق بھی وہیں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنی نند اور ساس کو تسلی دی اور رفیق کو کمرے میں لے گئی۔ رفیق سے بات کی اور الماری سے اپنا زیور نکال کر رفیق کو دے دیا کہ بہن کا گھر بچانا زیادہ ضروری ہے۔ تب میں نے زندگی میں پہلی بار رفیق کی نظروں میں اپنے لیے پیار اور احساس دیکھا۔ اس نے بھی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے رفیق کے ہاتھ تھام لیے اور اسے آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ کچھ دن بعد میری نند اپنے گھر جا چکی تھی اور اس کا شوہر خود آ کر اسے لے گیا۔ چھوٹی نند کی شادی کے لیے ڈاکٹر صاحب
بیگم صاحبہ سے چھٹی لینے گئی تو میں نے دیکھا وہ دونوں لون میں بیٹھے ہنس بول رہے ہیں اور بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ان کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنے کی دعا دی اور نوکری چھوڑنے کا کہہ دیا، کیونکہ رفیق نہیں چاہتا تھا کہ میں مزید کام کروں۔ آج اس سب کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ میری نندیں اپنے گھروں میں آباد ہیں، ساس کا انتقال ہو چکا اور میرے آنگن میں 2 بچے کھیلتے ہیں۔ کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب کی بیوی اور مالکن سے ملنے جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ ایسے اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔